نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال ابن رباح یا حضرت بلال ابن حمامہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ آپ کے والد کی طرف آپ کی نسبت کی جائے تو آپ بلال ابن رباح ہیں، اور آپ کی والدہ کی طرف آپ کی نسبت کی جائے تو آپ بلال ابن حمامہ ہیں۔ آپ کا تعلق حبشہ سے ہے، آپ غلام کے بیٹے غلام ہیں، امیہ ابن خلف کے غلام ہیں یا اس کے کسی قبیلے کے شخص کے جو کہ گمنام ہے اس کے آپ غلام ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کو خریدا اور خرید کر آپ کو آزاد کر دیا۔ جب اذان کا حکم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے اذان پڑھی اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ٹھہرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید المؤذنین کے لقب سے ملقب کیا، اور آپ سب سے اچھے انداز میں آپ اذان پڑھنے والے تھے، اور آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ الصلاۃ خیر من النوم جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جگانے کے لیے تھے، اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی اذان کے اندر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات کو جنت کے اندر چل رہے تھے، اپنے آگے آگے آپ نے آہٹ سنی۔ آپ نے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کس کی آہٹ ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آہٹ ہے جو کہ مدینے کے اندر چل رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے بلال جنت تمہاری مشتاق ہے۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کھانا تناول کر رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ اصحاب بھی تناول کر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او بلال ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہم اپنا رزق یہاں پر کھا رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رزق جنت کے اندر جمع کر رکھا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سید کا لقب دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے، ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم 4 شخص ایمان لانے کے اندر سبقت لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے اندر میں محمد سبقت لے گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے سبقت لے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے سبقت لے گئے، اور حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے سبقت لے گئے۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل کیا ہے۔ اور جو بزرگ ہستیاں فتح مکہ کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئیں، ان کے اندر حضرت عثمان ابن طلحہ ہیں، اور حضرت اسامہ ابن زید ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات ہے۔ اور آپ کی شان کے کیا کہنے،
آپ کی گود کے اندر جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا بھی کھیلتی رہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن بھی کھیلتے رہے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کھیلتے رہے۔ اور آپ وہ واحد شخص ہیں، جب مکہ فتح ہوا تو کعبۃ اللہ کے چھت کے اوپر آپ نے چڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اپنا منہ مبارک کر کے تو آپ نے اذان پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت شان عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔